السلام علیکم، دس از می سحر عرفان، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ جی کیسے ہیں آپ؟ میری صبح ہو چکی ہے، صبح تو نہیں دوپہر ہوئی ہے۔ کیونکہ علی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میری بھی خود طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں لیٹ ہو گئی ہوں اور لیٹ اٹھی ہوں۔ علی کے بابا کو میں نے فون کیا ہے کہ وہ ناشتہ لے کر آئیں، ناشتہ لے کر آتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ تو جی علی کے بابا ناشتہ لے کے آ چکے تھے اور ہم ناشتہ کر چکے تھے اور اب یہ تھوڑا آرام کر رہے ہیں۔ یہ لگتا ہے سو چکے ہیں، ان کی آنکھ لگ چکی ہے، تھک جاتے ہیں۔ ابھی پھر ان کو آفس جانا ہے، ابھی میں ان کو تھوڑی دیر میں اٹھاؤں گی اور پھر یہ دوبارہ آفس جائیں گے، نہیں پھر آئیں گے شام میں۔ پھر اب میں اپنا کام وام کر کے پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو جی علی کو نیبولائز کروا رہے ہیں کیونکہ اس کو چیسٹ انفیکشن ہو گیا ہے، بہت زیادہ کھانسی کرتا ہے اور آج 2 بار وامٹنگ بھی اس نے کر لی ہے اور نزلہ بھی اس کو ہو گیا ہے۔ تو محترمہ نے کہا کہ ابھی اس کو نیبولائز کروائیں، پھر اس کو اینٹی بائیوٹک کی دوائی پلائیں گے اور پھر انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ٹائم پہ جلدی سو جائے، کیونکہ کل رات کو بھی یہ تقریباً 3 ساڑھے 3 پونے 4 ہو رہے تھے، تو ایسا ہی ٹائم تھا کیونکہ کمرے کی لائٹ ہم نے بند کر دی تھی، اندھیرے میں سوتا ہی ہے۔ تو پھر نیبولائز کروا کے پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ بھی دعا کریں علی کی طبیعت جلدی صحت ہو جائے۔ اور اس کی مما نے دیکھو اس کو کیا پہنایا ہے، چڈی بھی پہنائی ہے اور چڈی کے نیچے ٹراؤزر بھی پہنایا ہے۔ مما آپ کی ایسی ہے نا جگاڑی۔ مست جوک مارا رے، یہ ہنس رہے ہلکٹ ہنس۔ 2 hours later. تو جی آپ نے دیکھا تھا رات کو بھی ہم نے اس کو نیبولائز کیا تھا، لیکن یہ پوری رات سو نہیں پایا، اس کی طبیعت خراب ہے۔ تو آپ دعا کریں کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اب پھر آج دوائی کے لیے بھی جاؤں گی، ڈاکٹر کو دکھاؤں گی، چیک اپ ضروری ہے ڈاکٹر کا۔ تو پھر ہم آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ ویلکم بیک۔ تو جی یہ علی کے ڈراز میں نے صاف کر چکی ہوں، اس کی دوائیاں وغیرہ سیٹ کر لی تھی اور علی کو میں سلا چکی تھی، کھانا وانا بھی بنا چکی تھی۔ اب میں یہ اپنی الماری کی جو میری حالت ہو چکی ہے، بہت خراب ہو چکی ہے، اب اس کو میں سیٹ کروں گی اور پھر آپ کو دکھاتی۔ تو جی میں نے آپ کو بولا کہ میرا آرڈر بہت خراب ہو گیا تھا، الماری میری بہت ہی زیادہ ہو گئی تھی، تو یہ میں نے دیکھیں سیٹ کر دی ہے۔ بچے میں ٹائم بہت کم ملتا ہے اور میری الماری تو پوری خراب ہو جاتی ہے، تو اس کو سیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ میں نے سیٹ کر دی ہے۔ کھانا وانا میں کھا چکی تھی اور علی کے بابا آفس جا چکے تھے اور علی بھی سو گئے، پھر سے اٹھتے ہیں سوتے ہیں، بس بچوں کا تو یہی ہوتا ہے۔ تو جی اب شام ہو چکی ہے، بس اب ہم نماز وغیرہ پڑھیں گے اور شام کی چائے کریں گے۔ اس کے بعد علی کے بابا آتے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جی آج میں نے فش فرائی کی تھی۔ فرائی فش کرنے کے لیے ہمیں چاہیے 1 عدد دھنیا، تھوڑی سی ملی مرچ، تھوڑا سا لہسن اور 1 عدد ٹماٹر، اور پھر ہم اس کو گرائنڈر کر لیں گے۔ گرائنڈر کرنے کے بعد ہم اس کا پیسٹ بنا لیں گے۔ پیسٹ بنانے کے بعد ہم اس کو ایک صاف برتن میں ایڈ کریں گے۔ صاف برتن میں ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس میں اور مسالے ایڈ کریں گے۔ تو ہم لال مرچ حسب ضرورت ڈالیں گے، ہم تیز کھاتے ہیں، آپ لوگ جیسی کھاتے ہیں ویسا ڈالیں۔ تھوڑی سی ہلدی ڈالیں گے، آپ اپنے حساب سے ڈالیں، ہم تو کم یوز کرتے ہیں ہلدی۔ اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پسا ہوا دھنیا، 2 چمچ ایڈ کر دیں گے ہم پسا ہوا دھنیا، اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پسا ہوا گرم مسالہ، وہ بھی آپ حسب ضرورت ایڈ کریں۔ اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بریانی کا مسالہ۔ بریانی کا مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک حسب ضرورت، اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے سوکھی میتھی، اور پھر ہم اس پیسٹ کو میش کر لیں گے، اور پھر اس میں 1 عدد لیمن ایڈ کریں گے، اور پھر ہم اس کی فش کی کوٹنگ کریں گے۔ فش کو ہم نے اس پیسٹ میں کوٹ کر لیا تھا، بالکل صحیح طرح اندر تک ہمیں اس کو کوٹ کرنا ہے، مطلب مسالہ ڈالنا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی کے بابا میری ہیلپ کر رہے ہیں تھوڑی بہت، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی پھر بھی انہوں نے میری ہیلپ کری۔
پھر ہم ایک فرائی پین میں آئل ڈالیں گے. آئل ڈالنے کے بعد ہم یہ جو کوٹنگ کی ہوئی فش تھی اس کو ہم ڈالیں گے بالکل آرام سے, احتیاط سے, کیونکہ جلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو ہم اس میں فش ڈالیں گے اور پھر دوسری بھی فش ہم ڈال دیں گے اور پھر ہم اسے فرائی کریں گے. اور جو اس کا پیسٹ تھا وہ ہم الگ سے فرائی رہا کریں گے. نہیں جاتا, تڑپ ہی ایسی. تو جی مچھلی میں نے فرائی کر لی تھی اور کھانا ہم لوگ کھا چکے تھے. تو یہاں پہ ہم ولاگ اینڈ کرتے ہیں کیونکہ علی کے بابا کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے موسم کی وجہ سے, علی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میری بھی طبیعت ڈاؤن ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بس ایسے ہی آفس سے آ کے لیٹے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہو. پلیز لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب ضرور کریں اور اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.